ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا تمہارے درمیان دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تاریخ کو بدل کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کے کارنامے کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہمارا تعلق صوفیوں سے ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے دجال کذاب آئیں اور ایسی باتیں تمہارے سامنے رکھیں تو تم ان کے قریب مت جانا۔ ایسا مت سوچنا کہ چلے دیکھیں یہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کی بات سن لی جائے، ہو سکتا ہے کچھ صحیح بات بھی کہہ رہے ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایسے لوگ تمہارے درمیان آئے تو ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ جب تمہارے درمیان آئے تو ان سے خود بھی دور ہو جانا، ان کو اپنے سے بھی دور کر دینا، ورنہ یہ تم کو گمراہ کر دیں گے کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ حق ہے بتائیے آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عمر کے 70-80 سال پار کر چکے ہوں گے کہ آپ نے کبھی اس علاقے میں کسی سنی ادارے کی زبان سے سنا کہ ہم شیعہ ہم کافر ہیں؟ سنا آپ نے کسی سنی ادارے کی طرف سے؟ مگر آج سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کے کان سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ علل اعلان آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں، میں کافر ہوں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کسی سنی ادارے سے آج تک نہیں سنی گئی مگر آج سنی جا رہی ہے۔ رسول پاک نے سچ فرمایا تمہارے درمیان ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ جس کو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے رشتہ رکھنے سے، ان سے تعلقات رکھنے سے آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ و رسول کی رضا مل جائے گی۔ اللہ و رسول کی رضا اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب اللہ و رسول کے فرمان کو تسلیم کیا جائے گا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسے دجالوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دے دیا ہے، لہذا اگر کوئی ایسوں کے جبہ و صافے میں آ کر ان کی اقتدا کرتا ہے، ان کا ہمنوا بنتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی مسلمان ہرگز نہیں۔ میں بہت ہی کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس مدرسے سے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کافر ہیں، سنیوں کو ایسے ادارے میں پڑھانا حرام ہے، حرام ہے۔ ایسے ادارے کا تعاون کرنا حرام ہے۔ جو ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجے پڑھانے کے لیے وہ بچوں کا بدخواہ ہے، وہ بچوں کو جہنم کا راستہ دکھانے والا ہے۔ ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی ہو، اگر سید العلوم قاری محمد حسین برکاتی صاحب نے آج قائم کیا ہے، ان کے مدرسے سے اگر یہ آواز نکلے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کافر ہیں، تو کل ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ایسے اداروں میں طلبہ کو پڑھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم منہ دیکھ کر کے بات کریں، ہم وہ ہیں کہ رسول پاک کی حدیث پہ نعرے رسالت والبانی سنت۔ غریب التیار کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی جہالت کا شکار بنا کر کے ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را میں چلتے چلتے کہوں گا کہ آپ جشن خلفائے راشدین اور جشن امام احمد رضا میں آئے ہوئے ہیں تو امام احمد رضا کا بھی یہی پیغام ہے اور خلفائے راشدین کا بھی یہی پیغام ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ شیعہ کا بیڑا پار نہیں، وہ تو شیعہ غرق کر دے گا۔ انہی شیعوں نے تو لے جا کر کے کربلا میں حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا، انہی شیعوں نے تو لے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شیعہ کب وفادار ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے؟ جا کر کے دیکھ لیجئے پورے ایران کے اندر، وہاں کی راجدھانی تہران ہے، پورے تہران کے اندر ایک بھی سنی کی مسجد نہیں بننے دیتے ہیں، اور جو سنی ہے ان کو مار مار کر کے ختم کرتے ہیں اور بالجبر ان کو شیعہ بناتے ہیں۔ یہ کب وفادار ہو سکتے ہیں سنیوں کے؟ یہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ نہ نبی کے وفادار ہیں، نہ اہل بیت کے وفادار ہیں، نہ صحابہ کے وفادار ہیں، نہ قوم مسلم کے وفادار ہیں۔ اسی لیے رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ایسے دجال اگر تمہارے درمیان آئے تو ان کے پاس مت بیٹھو، ان سے اپنا دامن بچاؤ تاکہ تمہارا ایمان بچا۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ بیچارہ نوجوان، یہ ہمارے بڑے بوڑھے پریشان ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ اس پر بھی اہل سنت کا لیبل لگا، اس پر بھی اہل سنت کا لیبل لگا، جائیں تو کدھر جائیں؟ یا اللہ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن
واہ رے میرے تاج الشریعہ، سبحان اللہ، یہ تو میں تاج الشریعہ کی کرامت کہوں گا کہ لوگوں کو ایسا موقع دے دیا گیا کہ لوگ پہچان لیں کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے۔ یہ موقع مل گیا اور یہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ گئے، اس لیے کہ اب تک زبان سے وہ اپنے کافر اور شیعہ نہیں کہہ رہے تھے تو لوگوں کو سمجھانے میں دشواری ہوتی تھی۔ اب خود ہی انہوں نے اقرار کر لیا تو سب نے سمجھ لیا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سنیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ادارے پر اہل سنت کا لیبل لگا ہو اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کافر ہیں، تو ہم اسے اہل سنت کا ادارہ نہیں مانیں گے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ادارہ انہی جیسا ہوگا۔ ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو پڑھانا اور وہاں کا تعاون کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے تو وہاں نہیں، وہاں لے کر کے جائیے جہاں پہ اہل سنت کا جام پلایا جاتا ہے۔ اسی لیے بغل میں کھول دیا قاری محمد حسین صاحب نے سید العلوم، تاکہ جو بچے گمراہ ہونے کے لیے جا رہے ہوں وہ ادھر نہ جائیں، ادھر آ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان۔ حق ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اپنے برادر اکبر کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب کہ آپ نے جشن خلفائے راشدین بنایا اور جشن امام احمد رضا منایا، اور یہ بتا دیا کہ ہمارا رشتہ صرف حضرت علی سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ صدیق اکبر سے بھی ہے، فاروق اعظم سے بھی ہے، عثمان غنی سے بھی ہے اور علی مرتضیٰ سے بھی ہے۔ ہمارا رشتہ سارے صحابہ سے ہے۔ ہم کسی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں ہم ان کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور تنہا میں نہیں، حضرت علی بھی صدیق اکبر کے گستاخ کو پسند نہیں کرتے، حضرت علی بھی عمر کے گستاخ کو پسند، حضرت علی بھی عثمان غنی کے گستاخ کو پسند نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جو ان کا طریقہ تھا الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی وہی طریقہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ تردد کا شکار ہو جائیں، آپ شک میں پڑ جائیں، آپ خود کوئی فیصلہ نہ لیں، علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، اور وہ نہیں کہ جو صرف نام لکھا کر کے اہل سنت بنے اور شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت ہے حقیقت میں، یہ حضرت علامہ علاء الدین صاحب ہیں، حضرت علامہ نعیم صاحب ہیں۔ ان لوگوں سے اس علاقے میں آپ رابطہ کیجئے، مسئلے پوچھئے، اگر کوئی مشکل آئے تو آپ دارالعلوم سید العلوم سے رابطہ کیجئے، آپ کی ضروریات یہ پوری کریں گے۔ ان اداروں سے آپ کے ایمان کا تحفظ ہوگا۔ جو لوگ اپنے اداروں سے خود اپنے کافر ہونے کا اعلان کرتے ہیں وہ کہتے رہے کہ ہم نے زبان سے کہا کسی کو چڑھانے کے لیے، مگر چڑھانے سے کام نہیں چلتا۔ آپ خود دار پر چڑھ گئے، اور جب چڑھ گئے تو سولی پہ چڑھنے کے بعد موت ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ نے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مار لی ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ رافضی ہو، ہم تو ڈرتے تھے، لیکن آج آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کر کے ہم کو بتا دیا کہ ہم الگ ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں سے چھپکے مت رہیے گا۔ اگر کسی کا کوئی تعلق ہوگا تو خدا را ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ آپ دور کر لیجئے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عید اور بقرعید کی نماز ہو، چاہے 5 وقت نماز ہو، ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے کہے، کوئی بھی بتائے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی خاندان کا کہے، لیکن ہمارے سامنے رسول پاک کی حدیث ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے مگر فرمان اللہ رسول کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہم وہی بتا رہے ہیں، اب کوئی ہمیں گالیاں دے تو دیتا رہے، اس سے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کہتے تھے تو لوگ گالیاں دیتے تھے، اور اب جب تم نے موقع دے دیا تو ہم خود کچھ نہیں کہہ رہے، تمہاری بات نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں شیعہ نہیں کہا، تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم شیعہ ہیں۔ ہم نے تمہیں کافر نہیں کہا، تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم کافر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو زبان پہ وہی آتا ہے جو دل کے اندر
رہتا ہے. تمہارے دل میں پہلے شیعیت نے گھر کر لیا تھا, اسی لیے آج تمہاری زبان سے ایسے جملے نکل رہے ہیں. اللہ سنیوں کے ایسے بدعقیدوں سے حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اہل سنت کے جھنڈے تلے رکھے. ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا جھنڈا دیا ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم کسی جاہل پیر کے مرید نہیں ہیں, ہم علم کی اکیڈمی تاج الشریعہ کے مرید ہیں. ہمیں اس پہ فخر ہے. تم گالیاں دو تو تمہاری حیثیت کیا ہے وہ دنیا جان رہی ہے, اور تم نے اپنی حیثیت اپنی زبان سے بتا دیا. اور تاج الشریعہ کا حال تو یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی, ان کا نقش پا چراغ, وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہو. وہ جدھر جاتے ہیں سنیت کی بہار آ جاتی ہے, اور تم جدھر جاؤ شیعیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہو. تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل حق سے جو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام خیر نہیں ہوتا ہے. دیکھ لیجئے نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑی سلطنت تھی, اور جب حکومت کے سے پاس آئی, پیسہ اس کے پاس آیا, تو کہا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, مجھے مانو, میں خدا ہوں, مجھے مانو. نمرود کہنے لگا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, اور جب مناظرہ شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے. تو اس نے کہا اچھا تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. چنانچہ اس نے بلایا دو مجرموں کو قید خانے سے, ایک کی گردن مروا دی اور دوسرے کو کہہ دیا چلو تم آزاد ہو. جیل خانے سے دو کو بلایا اور کہا دیکھو یہ ابراہیم میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں. دیکھو اس کو موت دے دی اور اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہی احمق اور بیوقوف لگا, ہم تو سمجھتے تھے کچھ عقل مند ہوگا, مگر یہ تو محض بیوقوف لگا. اب دوسرا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے اس کے اوپر تھوپا ہے تو فرماتے اچھا یہی سمجھے ہو موت اور زندگی کا مطلب, چل اب میں تجھ کو دوسری دلیل دے کے سمجھاتا ہوں. میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو ذرا پچھم سے 1 منٹ کے لیے نکال دیتا. قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر مبہوت ہو گیا. اب کیا کرے, ساری خدائی کا نشہ اتر گیا. مگر رب قدیر نے بھی کتنا بہترین آگے اور انتظام فرمایا. نمرود اپنی شرارت سے باز نہیں آیا, اس کے سر میں درد پیدا ہو گیا, سر میں درد رہنے لگا. بڑے بڑے حکیم طبیب آئے, حکماء آ کر کے دیکھتے تھے کہ ہوا کیا ہے, مگر کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. اتفاق سے بہت ہی تجربے کار ماہر طبیب حکیم آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے سر میں ایک مچھر گھس گیا ہے, جب وہ مچھر آپ کے سر میں دوڑتا ہے تو آپ کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے. کہا ہونا کیا چاہیے, اس کا علاج کیا ہے؟ کہا اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جس وقت آپ کے سر میں درد پیدا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ مچھر اندر گھوم رہا ہے, اور اس کو کسی طریقے سے روک دیا جائے تو سر کا درد رک جائے گا. کہا ہونا کیا چاہیے؟ کہا جب سر میں درد شروع ہو تو آپ کے سر پہ تماچے لگائے جائیں, آپ کے سر پہ تماچے لگائے جائیں. جب تماچے لگیں گے تو مچھر جا کر کے کہیں ایک جگہ دبک جائے گا اور پھر آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. چنانچہ اس کا علاج یہی ہوا. جب اس کے سر میں درد پیدا ہوتا تو ایک آدمی تڑا تڑ اس کے سر پہ مارتا. دنیا دیکھ رہی ہے, کل تک جو خدا بن رہا تھا آج اس کے سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں. یہ ہے خدا کی طرف سے انتظام کہ جو حکومت بند میں آ کر کے, اقتدار میں آ کر کے, اپنے لشکر کو دیکھ کر کے خدائی قانون سے مقابلہ کرتا ہے, خدا اس کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ دنیا اس کا تماشا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حق کبھی نہیں مٹے گا, حق صبح قیامت تک رہے گا. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اعلیٰ حضرت کو رب قدیر نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لاکھ ان سے لوگ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر آج بھی حال یہ ہے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. جس طرف دیکھیے الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا. میں آپ سے چلتے چلتے بس یہ کہوں گا کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے, امام احمد رضا قدس سرہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رہیے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. دجالوں کے چکر میں مت پڑیے گا.